وَإِذْ اور جب قال اللہ کہا اللہ رب العالمین نے یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کہ تم نے کہا لوگوں سے اتخذونی امی الہین تم بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہ معبود من دون اللہ اللہ رب العالمین کے علاوہ قال تو وہ کہنے لگے سبحانک اے اللہ تو پاک ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی کہ میں وہ کیسے بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار بھی نہیں ہے جو بغیر حق ہے ان کنت قلتہ فقد علمتہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو تو اسے یقیناً جانتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا اور جو کچھ میرے نفس میں ہے میرے دل میں ہے تو اسے خوب اچھی طریقے جانتا ہے اور جو تیرے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا انک انت علام الغیوب اور یقیناً ہمیشہ سے تو چھپی ہوئی خبروں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد کروانے کے بعد اس چیز کا سوال کیا ہے کہ کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ میری ماں اور مجھے تم الہ بنا لو خدا بنا لو مجھے عبادت کرو تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ ایسی چیز میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے اور جس کا مجھے اختیار بھی نہیں ہے میں وہ چیز کس طرح کہہ سکتا ہوں اگر میں نے کہا تو جو کچھ میرے نفس کے اندر ہے میرے دل کے اندر ہے تو جانتا ہے وہ اچھی طرح اس سے واقف ہے اور جو کچھ میرے تیرے نفس کے اندر ہے میں اسے نہیں جانتا تو قادر ہے ہر چیز پر تو تجھے علم ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے اللہ میں نے جو کہا ہے تو اسے خوب اچھی طریقے جاننے والا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی کمال حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یہ جواب دیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے نصیحت کی صحابہ کرام کو روز قیامت کا جب دن ہوگا جب اللہ کے حضور ہم سب پیش ہوں گے تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ جسم برہنہ ہوگے اور بڑی تندرست حالت ہوگی ہر شخص اپنے نفس کے عالم میں ڈوبا ہوا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے ایک آیات پڑھی کما بدانا لأول خلق نعیدہ اس آیات کو پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے مرتبہ پیدا کیا ہم نے دوسری مرتبہ بھی ہم پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ رب العالمین بیان فرما رہے بندے کو کہ دوسری مرتبہ بھی ہم اسی طریقے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طریقے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ میرے علاوہ میری ماں اور مجھے معبود بنا لو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب میں روز قیامت روز کوثر پر کھڑا ہوں گا اور لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا اس وقت کچھ لوگ میری طرف آئیں گے اور انہیں روک دیا جائے گا دھکیل دیا جائے گا مجھ سے دور کر دیا جائے گا میں پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں یہ تو مجھ پر ایمان لے کر کے آنے والے ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد دین اسلام کے اندر انہوں نے ایسی ایسی بدعات کو گھڑا ایسی ایسی چیزوں کو دین بنایا جن کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو میرا بھی یہی جواب ہوگا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو جواب دیا۔ تو آگے اللہ رب العالمین کو ایک بہترین انداز میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر تو انہیں نہ بخشے تو انہیں عذاب دے تو اللہ تو خوب غالب حکمت والا ہے تو ہی پوری دنیا کو جاننے والا ہے اللہ ہر چیز تیرے اختیار کے اندر ہے۔ یعنی اتنا حکمانہ انداز کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا اور اپنی بات بھی پیش کی کہ اللہ میں نے کوئی ایسی بات ان سے نہیں کہی اور میں بری ہوں اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اب اللہ رب العالمین کی مخاطب کر کے فرما رہے کہ اللہ اگر تو انہیں بخش دے اور مجھے بھی بخش دے تو قادر ہے بخشنے پر غفور الرحیم ہے اگر تو پکڑ لے تو یا اللہ تیرے آگے کون آ سکتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے قول ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔